السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی 16ویں رات مبارک ہو۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 27 اور 28 پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُو اور پڑھیے، ما جو، اوحیا وحی کیا گیا ہے، الیکا طرف آپ کے، من کتابی کتاب سے، ربی کا آپ کے رب کی، لا نہیں، مبدلا کوئی بدلنے والا، لکلماتہ اس کے کلمات کو، ولن اور ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، من دونہ اس کے سوا، ملتحدن کوئی پناہ گاہ، وصبر اور روک رکھیے، نفس کا اپنے نفس کو، مع ساتھ، الذین ان لوگوں کے جو، یدعون پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداۃ صبح، والعشی اور شام، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ چہرہ اس کا، ولا اور نہ، تعدو آپ پھیریے، عیناکا اپنی دونوں آنکھوں کو، عنہم ان سے، تریدو آپ چاہتے ہیں، زینتا زینت، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، ولا اور نہ، تطیع آپ اطاعت کیجیے، من اس کی جو، اغفلنا غافل کر دیا ہم نے، قلبہ دل اس کا، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہش کی، وکانا اور ہے، امرہ معاملہ اس کا، فرطاً حد سے بڑھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ اس کی تلاوت کیجئے جو کچھ آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ کتاب عزیز کی تلاوت کریں اور اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، تلاوت میں صرف پڑھنا ہی نہیں آتا بلکہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنا آتا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ ملتحدن کے معنی ملجن یعنی جائے پناہ کے ہیں۔ قتادہ سے روایت ہے کہ اس کے معنی ولی اور مولا کے ہیں۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے اپنے رب کی اس کتاب کی تلاوت نہ کی جسے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کا کوئی ملجا نہ ہوگا، یعنی اللہ کے سوا آپ کسی کے پاس جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فرمایا، اے پیغمبر جو ارشادات اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دیں، اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ اللہ کا پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یعنی لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اسی طرح سورہ القصص میں فرمایا، اے پیغمبر بلا شبہ وہ یعنی اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، یقیناً وہ آپ کو انجام تک پہنچانے والا ہے، یعنی اللہ آپ کو اچھے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ وہ آپ سے اس فرض کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے تبلیغ رسالت کے بارے میں عائد کیا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہم پر فرض ہے۔ تو اگر کوئی بھی ایسا انسان جو یہ کوشش کرے گا یا تو اس قرآن کو بدلنا چاہتا ہے یا خود کو اس قرآن کے مطابق نہیں بدلتا ہے تو وہ اللہ کے پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتا، اور ویسے بھی ہم اللہ کے پکڑ سے بچ کے جائیں گے کہاں؟ لہٰذا کبھی خود کو بچانے کے لیے یا محض خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے غلط تفسیر نہ کریں، غلط تعویل نہ کریں۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، عمل نہ کرنا ایک الگ بات ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا وبال ہے، لیکن آپ کسی کو غلط تفسیر اور غلط معنی بتا رہے ہیں تو اس کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے کلمات کو جو بدلنے کی کوشش کرے گا تو اس کو آخر میں ہم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کے چہرے کے طالب ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو روک رکھیں، یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، تحمید و تسبیح و تکبیر کرتے ہیں، اور صبح و شام اس سے دعائیں کرتے ہیں، خواہ یہ بندگان الہی فقیر ہوں یا امیر، قوی ہوں یا ضعیف۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ان سرداران قریش کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اکیلے ان کے پاس بیٹھا کریں، اور بلال، عمار، صہیب، خباب اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے کمزور صحابہ ان کے پاس نہ بیٹھیں، بلکہ انہیں آپ الگ مجلس میں بٹھایا کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اس کے چہرے کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر صبر کرتے رہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کے چہرے کے طالب ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو روک رکھیں۔ رحمان کے بندوں سے بے رخی نہ کرنے کی یہاں ترغیب دی جا رہی ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ ہم 6 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مشرکین نے آپ سے کہا کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دو، ہم سے یہ بات کی جرت نہ کریں۔ سعد بیان کرتے ہیں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں یعنی سعد، ابن مسعود، حذیل کا ایک شخص، بلال اور 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے جن کے نام میں بھول گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی اس سلسلے میں خیال آیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نازل فرمائی جس میں وہ کہتے ہیں اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کے چہرے کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالیں۔ اس روایت کو صرف امام مسلم رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹائیں، آپ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی ان سے تجاوز کر کے دوسروں کی طرف نہ دیکھیں اور ان کے بجائے اصحاب کو طلب نہ کیجیے، اصحاب شرف کو طلب نہ کیجیے، یعنی کہ سرداران قریش کو طلب نہ کیجیے۔ آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس شخص کا کہنا نہ مانے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ یہاں یاد سے غافل کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اس دین سے اور دنیا میں اپنے رب کی عبادت سے غافل کر رکھا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے، اس کے تمام اعمال و افعال احکامانہ ناکارہ اور برباد ہیں، لہٰذا آپ اس کی بات نہ مانیں، نہ اس کے طریقے کو پسند کریں اور نہ اس کے مال و دولت پر رش کریں، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا اور آپ ہرگز اپنی دونوں آنکھیں نہ اٹھائیں ان چیزوں کی طرف دنیاوی زندگی کے آرائش کے طور پر ہم نے ان کے گروہوں کو دے رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں، اور آپ کے پروردگار کا عطیہ کہیں بہتر اور دیر پا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے۔ تو یہاں بیسیکلی اللہ تعالیٰ تعلقات کی واضح لکیر کھینچ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کیا کام کرنا ہے تعلقات کو لے کر اور کیا کام نہیں کرنا، یعنی کہ کن سے تعلق رکھنا ہے۔ تعلق ہم نے ان لوگوں اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، ان لوگوں سے تعلق رکھنا ہے جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کیا نہیں کرنا کہ جو لوگ غافل ہیں، خواہش پرست، بے اعتدال لوگوں سے ہم نے تعلق نہیں رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے نا کہ جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں ہم نے ان کی صحبت کیوں اختیار کرنی ہے؟ کیونکہ انسان آخرت میں بھی انہی کے ساتھ اٹھے گا جن کا وہ دنیا میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اچھی صحبت میں رہتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ اچھے ساتھی ہوتے ہیں وہ انہیں مورل سپورٹ دیتے ہیں کہ اگر کبھی ہم کچھ بھولنے بھی لگیں گے، کسی جگہ بھٹکنے لگیں گے تو وہ یاد کروا دیتے ہیں کہ نہیں ایسے کرنا تھا آپ نے۔ اسی طرح انسان جیسی صحبت میں ہوتا ہے وہ خود بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔
اور یہاں جو ایک ذکر آیا ہے صبح و شام جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رہیں، کیونکہ صبح و شام ذکر کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ہم فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک ہم لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو اس لیے ویسے بھی آج کل رمضان ہے، بہت زیادہ نیکیاں ہم نے کرنی ہے، ہمارا بیسک گول ہی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو صبح و شام کے اذکار کو لازمی اپنی اس میں ایڈ کر لیں اپنے گولز میں۔ چلیے ان دو آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا